हो सकता है कि कुछ आम लोग इसको देखकर खुश होते हों कि हाँ भाई ये तो बड़ा जबरदस्त मौजज़ा हो गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरा जहाज आग का शोला बन गया और एक शख्स के अलावा कोई कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा और जो कुछ उसमें था वो जलकर कोयला बन गया। लेकिन कुरान का ये नुस्खा बच गया, इसका मतलब ये मौजज़ा है। ये अवामी सतह की दलीलों से हम इस्लाम की सच्चाई को साबित करेंगे, तो फिर होगा क्या कि उसी तरह की अवामी सतह की दलीलें तो दूसरे मजहब में है। तो अगर ये वाकया वाकई सही है, तो अगर इसी तरह का कोई इत्तेफाकी वाकया किसी दूसरे मजहब में हो जाता है कि बाइबल जलने से बच गई, तो फिर मानिए कि बाइबल भी सच्ची है। तो इस तरह की वीडियोस फॉरवर्ड करके या उस पर खुश होना या उसको समझना कि भाई साबित हो गया, चुनाचे साबित हो गया कि इस्लाम सच्चा है, ये इस बात की दलील है कि हमें अपनी बुनियादों से वाकफियत नहीं है। हम यही नहीं जानते हैं कि मौजज़ा होता क्या। तो आज की जो स्ट्रीम है उसमें वही हमारे सवाल जवाब की नशिस्त है। अलबत्ता मैं एक दो बातें जरा इब्तिदा में कहना चाहूंगा जो हमारे मौजू से मुताल्लिक हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा इंडिया के सूबे गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया, जहां इस हादसे में एयर इंडिया की जो फ्लाइट है लंदन जाने वाली, वो हादसे का शिकार हुई और इस तरीके से हुई कि पूरी दुनिया के माहिरीन एविएशन के वो परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या है। और जहाज भी कोई पुराना धुराना नहीं था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जिसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया गया था कि यह हादसा से महफूज है, और फिर उसका हादसा भी इस तरह हुआ कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आई, इंजन फेल हुआ या फ्लैपर्स का मसला था। बहरहाल ये तो माहिरीन के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन इस दर्दनाक वाक़ये में यकीनन कई सौ ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। मुसलमान भी हैं, उनमें गैर मुस्लिम भी हैं। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं उन सभी के साथ हैं। इस पूरे वाक़ये में दो तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं। एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि देखें कुरान करीम का ये नुस्खा जलने से रह गया, और दूसरी वीडियो में जिसको जाहिर है कि गोदी मीडिया को प्रमोट करना ही है, यह दावा किया जा रहा है कि देखो गीता का ये नुस्खा जलने से रह गया। और इन दोनों वाकयात में हो सकता है कि दोनों ही बातें सही हो और हो सकता है कि दोनों बातें गलत हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों बातें सही हैं या दोनों बातें गलत हैं। ये वाकयात किसी मजहब की या किसी किताब की सच्चाई की दलील नहीं है, और इसलिए कम से कम मुसलमानों को इस चीज से एहतराज करना चाहिए, यानी इससे बचना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि कुछ आम लोग इसको देखकर खुश होते हों कि हाँ भाई ये तो बड़ा जबरदस्त मौजज़ा हो गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरा जहाज आग का शोला बन गया और एक शख्स के अलावा कोई कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा, और जो कुछ उसमें था वो जलकर कोयला बन गया। लेकिन कुरान का ये नुस्खा बच गया, इसका मतलब ये मौजज़ा है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपकी जो दीनी समझ है उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा ही बहुत ज्यादा खलल और नक्स है, कमी है, और उस कमी को दूर करना जरूरी है। मौजज़ा क्या है, असल इसको समझना चाहिए। मौजज़ा एक ऐसे अनयूजुअल इवेंट को कहते हैं जो किसी नबी के हाथ पर जाहिर हो, खुसूसन उस वक्त जबकि उस नबी को चैलेंज किया जाए। यह मौजज़े की डेफिनेशन है। करामत, एक लफ्ज है करामत। करामत किसी ऐसे अनयूजुअल इवेंट को कहते हैं कि जो नबी के हाथ पर जाहिर नहीं होता, गैर नबी के हाथ पर जाहिर होता है, और उसमें बाज मर्तबा उस गैर नबी को यह पता नहीं होता कि मेरे हाथ से करामत जाहिर हो रही है। ये करामत की डेफिनेशन है। तो आमतौर से जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही वो ये कि भाई ये तो कुरान का मौजज़ा है। तो मौजज़े के लिए एक तो कुरान खुद मौजज़ा है, उससे तो किसी को इंकार ही नहीं है। अगर कोई इंकार करेगा तो जाहिर है कि उसके इस्लाम में शक है, वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन कुरान के किसी नुस्खे का जलने से बच जाना
معجزہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی موجود نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو جب یہ معجزہ نہیں ہے تو اس کو معجزے کے طور پر دکھانا اور بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں, اس طرح کا ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے, وہ معجزہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کا مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا, اور وہ بائیکاٹ کوئی چھوٹا موٹا نہیں, بڑے لمبے عرصے چلا, اور مشرکین مکہ نے جتنے بھی وہاں خاندان اور قبیلے تھے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم کو بائیکاٹ کرنے کا, اور اس معاہدے کو کعبے میں لٹکا دیا تھا. کعبے میں اس لیے لٹکایا تھا تاکہ ہر قبیلہ اس کی پاسداری کرے کہ دیکھو بھائی یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے, یہ معاہدہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے. اور چونکہ سارے معبودوں کو بٹھا رکھا تھا کعبے کے اندر تو وہیں جا کر لٹکایا. پھر کیا ہوا, ایک عرصے کے بعد جب اس یعنی بائیکاٹ کو ختم کرنے کی نوبت یوں آئی کہ وہ جو معاہدہ وہاں لٹکا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ لفظ اللہ, جو کہ اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے, ہاں یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اس کے شریک ہیں, تو جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ پورے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا, کچھ نہیں بچا سوائے لفظ اللہ کے. جتنی جگہ لکھا ہوا تھا وہ باقی رہا. اب یہ معجزہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ نبی موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا, اور دن رات یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ اپنی نبوت کو ثابت کرو اگر سچے ہو. یعنی چیلنج بھی موجود ہے, تو چیلنج بھی موجود ہے اور نبی بھی موجود ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو معجزہ کہا جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا واقعہ کسی عام حالات میں ہمارے زمانے میں اگر ہو جائے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کرامت کسی شخص کی کہہ سکتے ہیں, ایسے شخص کی کہ جس کو خود پتا نہ ہو کہ یہ کرامت ہے یا نہیں, لیکن اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چنانچہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, چنانچہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نہیں نازل کیا ہے. اگر ایسا ہوتا, اگر یہ چیز یعنی قرآن کی کسی کاپی کا نہ جلنا یا جلنے سے محفوظ رہ جانا قرآن کی صداقت کی دلیل ہوتی, تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کریم کو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص کبھی بھی جلا نہ پاتا؟ ہم ہر سال اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے ہیں کہ کبھی سویڈن میں کوئی کھڑا ہو گیا, کبھی امریکہ میں کوئی کھڑا ہو گیا, کبھی کسی دوسرے ملک میں, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں, اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ دلیل ہوتی قرآن کی سچائی کی, قرآن کی صداقت کی, تو نہ سویڈن میں اور نہ امریکہ میں اور نہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کبھی بھی تاریخ میں کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کی نیت سے اس کے کسی نسخے کو جلا نہ پاتا. لیکن یہ واقعات ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ چیز قرآن کے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے. قرآن کے محفوظ ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آج سے لے کر, شروع سے لے کر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور کسی لفظ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دور صحابہ میں نہیں تھا, بعد میں اس کو ایڈ کیا گیا, یا دور صحابہ میں تھا اور بعد میں لوگ اس کو بھول گئے. یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر ایبریگیشن ہوا ہے, نسخ ہوا ہے, کچھ آیتیں بھلا دی گئی ہیں, تو وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ کچھ آیتوں کو ہم نازل کرنے کے بعد واپس لے لیں گے, اور واپس لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں گے, ہٹا دیں گے, وہ بھول جائیں گے تاکہ وہ آیتیں آگے نہ چلیں. تو یہ معجزہ ہے. اس لیے آپ اس طرح کے ٹریپس میں نہ آئیں. ہمارا جو دین ہے اس کی سچائی اور اس کی حقانیت, اس کی صداقت, اس طرح کی جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں, ان دلیلوں کے اوپر دین کی سچائی ٹکی ہوئی نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے اس کی سچائی اور اس کی حقانیت علمی ہے. علمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے دلائل دیتا ہے, ایسے قطعی اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس رکھتا ہے کہ جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. یہ عوامی سطح کی دلیلوں سے
ہم اسلام کی سچائی کو ثابت کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اسی طرح کی عوامی سطح کی دلیلیں تو دوسرے مذہب میں ہیں. تو اگر یہ واقعہ واقعی صحیح ہے تو اگر اسی طرح کا کوئی اتفاقی واقعہ کسی دوسرے مذہب میں ہو جاتا ہے کہ بائبل جلنے سے بچ گئی تو پھر مانیے کہ بائبل بھی سچی ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز فارورڈ کر کے یا اس پر خوش ہونا یا اس کو سمجھنا کہ بھائی ثابت ہو گیا، چنانچہ ثابت ہو گیا کہ اسلام سچا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی بنیادوں سے واقفیت نہیں ہے. ہم یہی نہیں جانتے ہیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسلام کا دفاع کریں تو مضبوطی کے ساتھ کریں. کمزور بنیادوں پر اسلام کا دفاع ہرگز نہ کریں. بہرحال جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ بہت ہی زیادہ رنج پہنچانے والا ہے اور افسوسناک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے. ایک زمانہ تھا جب ایک بڑا جہاز تعمیر ہوا جس کو لندن سے نیو یارک جانا تھا، ٹائٹینک، اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک ایسی ٹیکنالوجی اب ایجاد کر لی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ جہاز غرق نہیں ہو سکتا. لیکن پھر وہ جہاز غرق ہوا اور دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا. اسی طرح جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، بہرحال وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی نہیں ہے. خدا نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان اپنی عقل سے کچھ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے، اور چونکہ انسان ہے تو اس میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. خدا کے یہاں کمی نہیں ہے. تو خدا کا بنایا وہ نظام فیل نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ بھئی اچانک کیا ہوا کہ وہ سورج کی بتی گل ہو گئی، پیچھے کے جو جنریٹر رکھے ہوئے تھے یہ بیٹھ رہے تھے وہ فیل ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. خدا جب تک چاہے گا سورج روشنی دے گا، اس کا نظام چلتا رہے گا، وہ نظام کولیپس نہیں کرے گا، الا ہے کہ خدا ہی چاہے کہ اس نظام کو شٹ ڈاؤن کر دے تو وہ شٹ آف ہو جائے گا. تو یہ انسان کی جو بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے اس میں چونکہ کمال نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے، نقص ہے. وہ کتنا ہی دعویٰ کر لے کہ اب یہ حادثے کا شکار نہیں، لیکن وہی ٹیکنالوجی پھر حادثے کا شکار ہوتی ہے. وہ چاہے سمندر کا جہاز ہو یا پھر ہواؤں میں تیرنے والا جہاز ہو، وہ کہیں بھی تیرے، لیکن اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اب یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے اوپر کوئی حادثہ نہیں آ سکتا، یہ دعویٰ کرنا دراصل خدائی کا دعویٰ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز کس طریقے سے فیل ہوتی ہیں.